بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں حیض والی عورتوں کو اس قدر ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ممنوع سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت محمدی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت محمدی میں سوائے مباشرت کے عورت کے تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ بیوی کے ساتھ لیٹنے اور بوسہ لینے کی پوری اجازت ہے، مگر عورت کے زیر ناف حصے کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ننگا نہ کیا جائے۔ سوائے صحبت کے پاجامے کے اندر جس جگہ سے چاہے لذت حاصل کی جا سکتی ہے، ساتھ میں کھانا پینا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع نہیں ہے۔ جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر لے یا پھر غسل کر لے، تب اس کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید میں طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اطلاق تینوں حالتوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر لے یا پھر غسل کر لے۔ لیکن اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جب تک غسل عورت نہ کر لے یا کسی عذر کی وجہ سے غسل کی جگہ تیمم نہ کر لے، اس وقت تک جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک کے نزدیک حیض کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہے۔ اب اگر خون 10 دن سے کم میں آنا بند ہو جائے تو عورت سے جماع اس وقت جائز ہوگا جب وہ غسل کر لے یا پھر ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر خون پورے 10 دنوں کے بعد بند ہو تو غسل سے پہلے ہی اس سے جماع جائز ہوگا۔ لیکن پھر بھی مستحب عمل یہ ہے کہ پہلے عورت غسل کرے، اس کے بعد جماع کیا جائے۔ لب لباب یہ ہے کہ ایام حیض میں عورتیں غسل کرنا بند کر دیتی ہیں، اس لیے عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے، تاکہ بوس و کنار کے وقت عورت کے بدن کی بدبو ناگوار معلوم نہ ہو۔